رکوع نمبر 2 سورہ انعام، امت مسلمہ کے شرک سے حفاظت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم آ رہی؟ اب چیک کریں صحیح آ رہی ہے اب؟ جی قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ان کافروں سے کہو ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان کافروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو کہو ذرا دیکھو زمین میں چلو پھرو، کیونکہ تجارت کے لیے یہ لوگ جایا کرتے تھے، تو ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں سے گزرا کرتے تھے یہ لوگ، کہ دیکھ کے آؤ ان بستیوں کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے۔ قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی ہیں کہ ان کا ایک بھی تمہیں نام و نشان وہاں نہیں ملے گا۔ آنٹی اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں ہاتھ تھک جائے گا آپ کا، میں دوبارہ کر لیتی ہوں آپ۔ جی 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 قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب آ رہی؟ جی قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہا جا رہا ہے پہلی آیت میں ان کو کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ چلیں پھریں دنیا میں جائیں، کیونکہ یہ تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ چلے کہ مشرکین عرب کی تجارتی سفر کے دوران سمود حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پہ گزر ہوا کرتا تھا، دیکھ کے تو آؤ ہم نے ان کی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے سوال کرو کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ اپنی ایک صفت بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت کی صفت اگر نہ ہوتی، لازم کر رکھا ہے اللہ نے رحمت کو، اگر یہ صفت نہ ہوتی تو سارے کے سارے برباد ہو جاتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی صفت کی وجہ سے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تم سب کو ضرور بے ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سودا کر رکھا ہے گھاٹے کا، وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ ایک ہے، یہ دنیا ساری اللہ کی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ انہوں نے اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں غالباً اس طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں تو دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے جس میں انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، دوبارہ وہ چھوٹی موت کے بعد بھی قبضہ میں آنے کے بعد اللہ کے دوبارہ اللہ زندگی دیتا ہے، اور اللہ دوبارہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی فیملیز میں جگاتا ہے۔ اگر ہم غور کرنے والے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تو تم اسی بات پہ غور کر لو۔
قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے نہیں کھاتا۔ مخلوق پوری کی پوری، بڑے سے بڑا جانور، انسان، چرند پرند، حیوان، درندے، سب کو اللہ کھلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، کالے پتھر کے نیچے چلنے والی چیونٹی تک کو میں نہیں بھولتا، تو میں آپ کو کیسے بھولوں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو، نبی کہہ دو میں اس اللہ کو چھوڑ دوں، کہہ دو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنوں اور تم مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم ان مشرکوں میں شامل نہ ہوں بلکہ فرما برداروں میں شامل ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی آخرت کے دن کا خوف ہے مجھے۔ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جا کے، میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ جگہ جگہ قرآن کی ایک ایک آیت میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ واضح کامیابی یہ ہے کہ تم آگ سے بچ کے، عذاب سے بچ کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہی دوبارہ کہا جا رہا ہے اس دن اگر اللہ نے عذاب سے بچا لیا تو اصل کامیابی وہ ہے۔ پیسہ، بنگلہ، دولت، گھر، کامیاب اولاد، یہ کامیابی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ تم سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی واقعی حقیقت ہے کہ دنیا کا مال بھی اگر ہمارے پاس ہو لیکن ہمارے اندر اگر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے تو وہ مال ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کسی تکلیف کو بھیجیں گے، اللہ ہی دور کریں گے تو وہ ہوگی، اللہ کے سوا وہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہوں نے یہ قرآن پہنچنے، کیا سچ مجھ تم یہ گواہی دے سکتے ہو اللہ کے ساتھ بھی اور معبود، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو، وہ گواہی دیں گے جو آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، قیامت والے دن اس بات کو مانیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اللہ کے سوا واقعی اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایسی گواہی نہیں دوں گا، آپ لوگ جو کرو میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔
وہ تو صرف ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے. جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں. کہا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن جن میں تم شریک ٹھہراتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. صدق اللہ علیہ وسلم. اگلا رکوع پڑھ لیں. آیت یا کو کھینچیں گے نہیں.